ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے آج بڑا برملا اعلامیہ آیا ہے اس واقعے کے اوپر جو لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ مس ہیپ ہوا. کیا ریزن ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے تخریب کاری تک کا ذکر کیا گیا ہے اعلامیے میں کہ یہ اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, تو آپ اس طرح کا ایک امپریشن بار ایسوسی ایشن سپریم کورٹ بار کیوں لے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم نے اس میں یہ کہا ہے کہ ایک ہمارے سینئر وکیل ہیں اور بھی وکلا تھے ان کے ساتھ جو ایک لفٹ میں وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں محصور ہو گئے اس لفٹ کے اندر کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ, اور وہاں کوئی آدمی نہیں آیا. اس کو 1 گھنٹہ لگا ان کو کھولنے کے لیے. سنا سی ڈی اے کے لوگ آئے اور ان کو نکالا. ہم نے اس میں یہ نہیں کہا کہ کوئی اس سے, ہم نے کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ٹیکنیکل فیلئر ہو یا کوئی اور وجہ ہو. اس کے لیے ایک شفاف تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ دیکھیں اس طرح وکیل آ جائیں, خدا نخواستہ اگر کوئی لوگ پھنس جاتے ہیں لفٹوں میں, سفوکیٹ کر جاتے ہیں یا کلسٹروفوبک ہوتے ہیں تو بڑے ایشوز ہو جائیں. آپ دیکھیں اس میں لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں عموماً ہو جاتی ہیں لفٹ کے اندر اس طرح آدمی اگر پھنس جائے. تو اس میں اللہ خیر کرے, خطرناک واقعہ تھا یہ تو ہے. ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہائی کورٹ ابھی نئی یہ بلڈنگ بنی ہے, نئی اس کی ساری چیزیں ہیں. ایک سینئر وکیل یا کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو سکتا تھا, اور تو اس پہ ضرور تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کہ یہ میکینیکل فیلئر تھا یا کوئی اور چیز. اگر تھا بھی تو وہاں لوگ کیوں نہیں موجود تھے, لوگ کیوں نہیں تھے تاکہ یہ معاملہ حل ریسکیو کیا جاتا, کھول کے نکال دے. دیکھیں عام بلڈنگوں کے اندر بھی لوگ موجود ہوتے ہیں, لوگ پھنس جاتے ہیں, یہ ڈیلی اکرنس ہوتی ہے. بجلی چلی جائے کچھ ہو تو ان کے پاس سٹاف نہیں تھا کہ باہر کے سٹاف کو آ کے ان وکلا کو بازیاب کرانا پڑا اس کے اندر سے. عابد صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ساتھ ساتھ اب معاملہ یہ جا کہاں رہا ہے اس پورے کیس میں, اس کے اوپر تھوڑے اس کے کریڈٹ میرٹس اینڈ ڈی میرٹس پہ بھی اگر ہم بات کر لیں, روشنی ڈالیں, کیونکہ معزز عدالت تو یہ کہتی ہوئی نظر آئی ہے کہ ہم ٹرائل کورٹ والا ایپیسوڈ یا جلد بازی نہیں دہرانا چاہتے, تو اس کے اوپر تو خاصا مطمئن نہیں ہونا چاہیے تھا یہ پاکستان تحریک انصاف کو. ان کا تو بالکل الٹ ریاکشن آیا ہے کہ ہمارے کیس میں بیکار کے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, جبکہ اس کو دوسرے سینس میں بھی تو دیکھا جا سکتا ہے. بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں کہ دیکھیے کہ اس کے اندر کورٹ نے یہی کہا, اور آپ دیکھیں مین جو ان کی اپیل ہے یا لوگوں نے جو تبصرے کیے, ہمارے بڑے بھائی بھی بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ, وہ بھی بتائیں گے کہ دیکھیے اس میں مین ایک جو وجہ تھی اس فیصلے کے اوپر کہ بڑی عجلت میں یہ فیصلہ دیا گیا. وہ چھٹی پہ جا رہے تھے, انہوں نے فیصلہ کر دیا, گواہان کو نہیں اجازت دی ان کے عمران خان صاحب کے وہ پیش کر سکیں, تو بڑی اس پہ یہ وجہ تھی. اور جورسڈکشن کا پوائنٹ انہوں نے اپنے پرانے فیصلوں کے ذریعے جو سیٹ اسائڈ ہوئے تھے اس میں کیے تھے. یہ تو اس کی ایشوز ہیں, لیکن ہائی کورٹ نے اگر دیکھیے جو بھی ہوتا ہے کیس کو سن کے فیصلہ ہوگا. نیچی آپ کو سنا جائے گا, مخالف وکیل کو سنا جائے گا جو دوسری پارٹی کے وکیل ہوں گے, اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا. اور دیکھیے میں نے یہاں تک تو میں نے ایک بات اور سنی ہے کہ دیکھیے یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتا ہے اس میں ڈویژن بینچ نہیں بیٹھتی فرائیڈے کو. مجھے آج کسی نے بتایا خاص طور پہ ڈویژن بینچ بیٹھی ہے اس کیس کے لیے, تو میرے خیال سے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ آج کے دن وہ کیس چیف جسٹس صاحب نے ٹیک اپ کیا, اس پہ سنا. نیچرلی آپ نے اپنے دلائل دے رہے ہیں, جب تک وہ مکمل نہیں کریں دوسری سائڈ کو بھی تو سن کے ہوگا. یہی تو آپ کی اپیل کا گراؤنڈ ہے کہ آپ کو سنا ہی نہیں گیا اس کیس میں. ڈسٹرکٹ جج تو اس لیے اگر یہ اگر کیس چلا بھی گیا منڈے کو, میں جانتا ہوں ایک دن بھی انسان کی آزادی کا خراب ہوتا ہے, کیونکہ یہ 3 سال سے کم سزا ہے, اور صدر نے ابھی سنا 6 مہینے کی سزا بھی معاف کی ہیں, تو 2.5 سال رہ گیا. عموماً ان کیسوں میں جو فوجداری کیسز ہوتے ہیں اس میں 7 سال سے اگر کم کی سزا ہو تو عموماً یہ سسپینڈ ہو جاتی ہے, اور عموماً یہ پہلے 1-2 دن میں ہی جو کیس چل لگتا ہے اس میں ہو جاتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں اب منڈے پہ کیا. یعنی سر آپ تو یو آر سجیسٹنگ, عابد صاحب آپ تو یہی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے, اس کو پوزیٹیولی لینا چاہیے تحریک انصاف کو کہ اگر انہوں نے دونوں اطراف کو سننے کا فیصلہ کیا ہے. اچھا یہ جو حالت جی ایک میں چیز ایک بات مکمل کر لوں. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ان کی فرسٹریشن یا ان کے تحفظات اس لیے آ رہے ہوں کہ یہ اپیل انہوں نے اگست کے شروع میں داخل تھی کہ 4 اگست کا یہ 5 اگست کا یہ فیصلہ ہے, 4 اگست کا, اس وقت سے یہ اپیل ہے پینڈنگ ہے. سسپینشن کی سینٹنس بہت پہلے ٹیک اپ ہو جانی چاہیے تھی, شاید اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سنا چاہیے. ان کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیے آج اتنے دن ہو گئے, لیکن پھر بھی اب کیس چل گیا ہے, آج ڈویژن بینچ بیٹھ کے آپ کو سنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ منڈے تک بات گئی ہے. آپ سن لیں, بے شک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے موکل کو نہیں ہونا چاہیے جیل کے اندر اور یہ سزا سسپینڈ ہونی چاہیے جو جورسپروڈنس کے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اب کیس چل رہا ہے تو اس کو ویری فیئر سر. میں یہ معاملہ آگے لے جاتی ہوں, آپ نے دوسرا زاویہ بھی بتایا ہے کہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے اعتراض. عرفان قادر صاحب سر, واٹ از یور اسیسمنٹ
آپ کا اس پہ انالیسس کیا کہتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو بینچ فکسنگ کا الزام تحریک انصاف لگا رہی ہے، اسی طرح کے الزامات تو پی ایم ایل این بھی لگاتی رہی ہے ثاقب نثار صاحب کی بالخصوص عدالت کے حوالے سے، تو یہ ایک ہی بات یا کوئی ملتی جلتی بات آپ کو ریزونیٹ کر رہی ہے، ساؤنڈ کر رہی ہے، اور ان کے الزام میں یا پی ٹی آئی کے الزام میں کوئی وزن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو بینچ فکسنگ کا الزام لگایا ہے یا اس طرف اشارہ کیا ہے وہ سپریم کورٹ کے سینئر ججز نے اپنے چیف جسٹس کے خلاف کیا ہے. اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ یہ ون مین شو ہے. جسٹس فائز عیسیٰ نے فیصلہ لکھتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے بینچز کی فارمیشن میں. اس پہ قانون سازی ہو گئی ہے جس کے تحت کہ بینچز جو ہیں وہ ایک کولیجیم بنائے گا جس میں کہ سب سے پہلے جو 3 ججز ہیں وہ مل کے فیصلہ کریں گے. اور اس پہ یحییٰ افریدی صاحب بھی نوٹ لکھ چکے ہیں, اس پہ سردار طارق مسعود بھی لکھ چکے ہیں. تو بہت سارے ججز اس طرح لکھ چکے ہیں جو موجودہ سٹنگ سپریم کورٹ کے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی پاکستان میں جہاں پولیٹیکل پرسنالٹیز انوالوڈ ہوتی ہیں وہاں بینچ فکسنگ نہیں ہوتی, تو اس کو بالکل ہم خارج از امکان نہیں قرار دے سکتے. بینچ فکسنگ جو ہے اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ ہوتی ہے, اور میڈیا میں بھی ایک ٹرم اب بہت کامن ہو چکی ہے اور وہ ہے ہم خیال ججز کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس کے جو 8-10 دن رہ گئے ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کے نوشنز کو جلد از جلد ڈسپیل کریں تاکہ یہ امپریشن نہ ملے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں کوئی انٹرفیئرنس کرنا چاہتے ہیں. جی میں نے جو آپ سے سوال عرض کیا تھا وہ اس کانٹیکسٹ میں بھی تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی یہ پی ٹی آئی الزام لگا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بھروسہ ہی نہیں تھا. معزز چیف جسٹس پہ یہ الزام لگایا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی نے نو کانفیڈنس کیا ہوا ہے فار اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس. تو وہاں پر بھی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہی علیحدہ ہو جائیں بینچ سے کیونکہ وہ بیکار میں تاخیر کر رہے ہیں ہمارے کیسز میں. تو یہ پی ٹی آئی کا یہ الزام اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جائز ہے؟ یہ آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں کہ وہ وجہ کیا بتاتے ہیں. اس میں اگر وہ اس طرح کی ٹھوس وجہ بتائیں جس طرح میں نے بتائی ہے پاکستان کے چیف جسٹس کے بارے میں کہ ان کے اپنے ججز یہ کہہ رہے ہیں, تو کیا اسلام آباد میں بھی ان کے ججز اس طرح کی بات کر رہے ہیں چیف جسٹس کے خلاف؟ اور اگر ان کے اپنے ججز جو ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے اور وہ ایگری کر رہے ہیں ان بینچز سے جو وہ بنا رہے ہیں, تو پھر اس میں چیف جسٹس کا کیا قصور ہے؟ لیکن سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے بارے میں ان کے اپنے ججز کی آبزرویشنز آ گئی ہیں, تو اس لیے آپ دونوں کا موازنہ نہیں کر سکتے. ویری فیئر. عابد زبیری صاحب, آپ نے سن لیا, کوئی ٹھوس وجہ بھی بتائے پاکستان تحریک انصاف, کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے ان کے پاس. جیسے کہ آپ بھی ایک طرح سے آپ اس کو ایک جسٹیفائی ہی کر رہے تھے کہ اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ جسے کہتے ہیں نا جلد بازی یا عجلت میں معزز عدالت فیصلہ نہیں کرنا چاہتی ہے اور انہوں نے پیر تک ملتوی کر دی ہے. اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ بشرا بی بی نے بھی بیان حلفی جمع کروایا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر کی صحت کو, ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے while he is in custody. اس بارے میں بتائیے گا سر, آپ لوگوں کی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہوں یا آپ بھی کوئی پریوی ہوں اس طرح کی ڈیٹیلز کو کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی جان کو خطرہ ہے while he is in custody؟ دیکھیے وہ پہلے دوسرے سوال کا میں آپ کو جواب دوں. میرے اس علم میں نہیں, مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کوئی بیان حلفی داخل کرایا. مجھے نہیں معلوم عدالت میں کرایا ہے, آج عدالت میں کرایا سپریم کورٹ چیف جسٹس سپریم کورٹ میں. تو سپریم کورٹ کو اس کے اوپر نیچرلی وہ اس کو ٹیک اپ کریں وہ اور دیکھیں کہ اگر اس کے اندر یہ بات ہے تو کسی کو جان کو خطرہ تو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ایک جیل میں ہیں اور آپ کے قید میں ہیں تو یہ آپ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ آپ آدمی کو سیکیورٹی دے اور اس کے جو جیل مینول کے حساب سے جو بھی ان کے مراحت ہیں, جو ان کو چیزیں ملنی چاہیے وہ ان کی ملنی چاہیے. حفاظت کا کام کرنا جیل میں تو پولیس کا ہی کام ہوگا, جو جیل پولیس ہوگی. تو یہ سب چیزیں اگر ان کو اس بات کا خطرہ ہے تو پھر دیکھیں اس پہ بتائیں, اور تاکہ کورٹ کے انسپیکشنز بھی ہوتے ہیں وہ جا کے دیکھیں کہ جو عمران خان صاحب کس حال میں ہیں, کس طرح سے ہیں, اور جو بات بی بی کر رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے, یا اگر اس طرح کی بات ہے تو کیا اس میں پریونٹیو میجرز لیے جا سکتے ہیں.